اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پچھلی ایپیسوڈ میں نے ختم کی تھی اس بات پر کہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں اپنی اورینٹیشنز کے بارے میں شیئر کروں گا کہ میں کس طرح سے میں آپریٹ کرتا ہوں تاکہ ہم ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ 4 چیزیں میں نے یہ بھی عرض کی تھی کہ زندگی میرے خیال میں 4 چیزوں سے متعلق ہے مکمل طور پر۔ ایک ہماری اپنا آپ ہے، ایک ہمارے ریلیشنز ہیں، ایک ہمارا نالج بیس ہے، اور ایک ہمارا ایمان ہے، ہمارا فیتھ، ہمارا بلیف سسٹم ہے بیسک۔ جو میری اورینٹیشن ہے وہ بھی انہی کے گرد گھومتی ہے۔ میری سب سے بڑی جو اورینٹیشن ہے، جس کو میں نمبر 1 سمجھتا ہوں، جو میری پریورٹی ہے، برسوں سے ہے، وہ پیپل ہے، لوگ ہیں۔ چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ ہیں جن سے ہم ریلیٹ کرتے ہیں، جن سے ہم سیکھتے ہیں، جن سے ہم لیتے ہیں بہت کچھ، جو ہمارا اثاثہ ہیں صحیح معنوں میں، جن کے ذریعے ہی بہت کچھ ہوتا ہے۔ برسوں پہلے کی بات ہے، میں بہاولپور میری پوسٹنگ ہوئی، اور بہاولپور ایک بڑا خوبصورت اور بڑا سرین قسم کا چھوٹا سا شہر تھا اس وقت، اور غالباً مجھے کمپنی نے تھوڑا کالے پانی کے طور پر بہاولپور بھیجا تھا، بٹ آئی لوڈ دا پلیس۔ ابھی مجھے گئے چند دن ہوئے تھے تو میرے مینیجر آئے ملتان سے، اور وہ مجھے لے کے ہم لوگ کام کرتے رہے۔ تو وہاں پہ ہمیں ڈیلی رپورٹ بھیجنی ہوتی تھی، ایک ملتان اور ایک کراچی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیا روز لفافوں پہ ایڈریس لکھا کریں گے، وہ ربر کی اسٹیمپس بنوا لیجئے، وہ لگا دیا کیجئے، آسانی ہو جائے گی۔ کام کرتے کرتے ہم فائنلی بازار نکل گئے، اور ہم نے کہا کہ ہم وہ اسٹیمپ بنوا لیں۔ تو ایک گلی میں ایک دکان تھی ربر کی مہریں بنانے کی، ہم اس کے پاس چلے گئے۔ وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے، ان سے ہم نے کہا جی 2 اسٹیمپس بنوانی ہیں۔ انہوں نے کہا جی پیپر دے دیا کہ جی اس پہ لکھ دیجئے میٹر۔ ہم نے وہ پیپر لے لیا اور ہم نے اس کو لکھ دیا، میں نے اس کے اوپر اپنے ہاتھ سے میٹر لکھ دیا۔ جب وہ میں نے ان کو پیپر دیا تو میرے مینیجر نے ان سے کہا کہ ایک نظر اس کو دیکھ لیجئے کہ غلطی نہ ہو۔ اچھا، وہ بزرگوار شروع ہو گئے، وہ کہنے لگے کہ غلطی کا تو امکان نہیں ہے، چونکہ غلطی تو ہو نہیں سکتی، اور یہاں سے انہوں نے بات شروع کی، اور اس کے بعد انہوں نے اگلے کوئی 2-1 منٹ میرا پورا پروفائل انہوں نے بیان فرما دیا۔ پازیٹیو تھا سارا کچھ، کوئی انہوں نے نیگیٹو بات نہیں کی، اور زیادہ تر جنرل باتیں تھیں، لیکن بہت ایکوریٹ پروفائل تھا۔ مجھے یعنی حیرت ہوئی، بلکہ حیرت کیا، آپ ایک دم سے جیسے آپ ششتر رہ جاتے ہیں نا۔ میں اور میرا مینیجر ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھیں کہ ہم کرنے کیا آئے تھے اور یہ کیا ہو گیا یہاں پہ۔ بہرحال خیر، یہ واقعہ میرے ذہن پہ چپکا رہا بہت دیر، اور مجھے اچھا بھی لگا کہ کوئی شخص ہے جو ایک نظر دیکھتا ہے شخص کو یا اس کی تحریر کو، اور اس سے وہ اسیس کر لیتا ہے کہ اس شخص کا پروفائل کیا ہے۔ وہ چلیے وہ 100% نہیں ہوگا، لیکن کافی ورکیبل حد تک مناسب ہوگا۔ اب جب ہم لوگوں کی اورینٹیشن کی بات کرتے ہیں اور لوگوں سے ڈیل کرنے کی بات کرتے ہیں، تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ لوگوں کو سمجھے بغیر ان سے ڈیل کیا جا سکے۔ تو یہ کویسٹ تھی جو بہت سال پہلے شروع ہوئی، اور اس کو فالو کرتے کرتے میں نے کئی کوششیں کی۔ میں نے سائیکالوجی پڑھی، میں نے ہیومن ریلیشنز پڑھے، میں نے کلاسک لٹریچر پڑھا، کیونکہ جو کیریکٹرز وہ بلڈ کرتے ہیں وہ بہت ریئل لائف ہوتے ہیں، اور بڑے ڈیٹیلڈ کیریکٹرز ہوتے ہیں جن سے آپ کو انسانی رویے اور انسانی زندگی سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی نان فکشن بکس پڑھیں جن سے اسی قسم کی چیزوں میں مدد مل سکتی تھی۔ کیمسٹری بھی سیکھ لی اسی سلسلے میں، تھوڑے بہت ایسٹرالوجی میں بھی کچھ ٹانگ اڑا لی، نیومرولوجی میں بھی کوئی دخل دے دیا۔ پرپس بیسکلی ایک ہی تھا کہ کسی طرح سے لوگوں کو سمجھا جا سکے۔ باڈی لینگویج آبویسلی پڑھنے کی کوشش کی، اس کے علاوہ بھی کئی طرح کی اس میں چیزیں تھیں۔ اللہ کا شکر ہے، برسوں کی محنت کے بعد ایک اس حد تک مہارت ہو گئی ہے کہ میں کسی سے ملوں یا کسی سے بات کروں تو کچھ دیر میں، اور بعض اوقات بہت جلدی اگر اپلائی مائی سیلف، بعض اوقات تھوڑے ٹائم میں مجھے خاصی حد تک سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ بیسک پروفائل اس شخص کا کیا ہے۔ اچھا، اب میں نے ایک بات پچھلی ایپیسوڈ میں کی تھی کہ ہم ٹولز کی بات کریں گے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھنا ہے اس لیے کہ لوگوں سے ریلیٹ کرنا ہے، تو اس کا پہلا ٹول جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ فوکس اپنے آپ سے ہٹا کے دوسروں پہ لے جایا جائے۔ ہمارا ایک یوزول طریقہ کار ہے جس میں ہم اپنے آپ کو آگے رکھتے ہیں، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ سمجھیں،
میں آپ کو بعد میں سمجھوں گا، پہلے آپ مجھے سمجھیں، پہلے آپ میری بات سنیں، میں بعد میں آپ کی بات سنوں گا، پہلے آپ میری بات سمجھیں، پھر میں اس کے بعد آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ اب یہ ہر شخص یہی کہہ رہا ہے، اور جب ہر شخص یہ کہہ رہا ہے تو کوئی ایک دوسرے کی سننے پہ راضی نہیں اور کوئی ایک دوسرے کو سمجھنے پہ راضی نہیں، تو لہٰذا کوئی ایک دوسرے کو سمجھ نہیں رہا۔ سو پہلا ٹول جو چاہیے وہ یہ ہے کہ کانشیسلی کچھ عرصے کے لیے آپ فوکس اپنے سے ہٹا کے اور دوسرے شخص پہ لے جائیے کہ آپ بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ سنائیے آپ کیا سنانا چاہتے ہیں، آپ شیئر کیجئے جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کچھ عرصہ جب آپ کریں گے تو پھر آپ کی ویسے ہی یہ آپ کے ریفلیکسز میں آ جائے گا اور یہ آٹومیٹیکلی ہونے لگ جایا کرے گا۔ سو یہ پہلا ٹول ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپلائی کریں کہ فوکس اپنے اوپر سے ہٹائیے۔ یہ تو میں ہر صورت میں ریکمینڈ کروں گا کہ لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ دنیا لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے ہی بنی ہے۔ اللہ پاک نے کہیں یہ حکم نہیں دیا کہ اپنے آپ کو رہبانیت اختیار کر کے آئسولیٹ ہو جائیں، بالکل قطعاً اسلام نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا، اور قرآن پاک میں رہبانیت کا جو تذکرہ آیا بھی ہے ایک جگہ پہ، اس میں بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ انہوں نے اپنی خواہش سے اختیار کی تھی نصرانیوں نے یا عیسائیوں نے، لیکن پھر وہ اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکے۔ پھر اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ وہ اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکے۔ تو قطعاً کسی طرح سے یہ انٹینڈڈ نہیں ہے اس دنیا میں کہ لوگ الگ الگ رہیں اور ایک دوسرے سے ریلیٹ نہ کریں۔ یہ دنیا تو ڈیزائنڈ ہی اس پہ ہے کہ سب لوگ اکٹھے رہیں گے، ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، سپورٹ کریں گے، ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے، اور اس طرح سے دنیا ایک بڑی اعلیٰ جگہ بن جائے گی۔ سو لوگوں سے ریلیٹ کرنا ہے، یہ تو ہر صورت میں ہے، اس پہ تو کوئی دیر آر نو ٹو اوپینینس، اور اس پہ کوئی دو رائیں نہیں ہو سکتی۔ یہ طریقہ کار کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو پہلا ٹول جیسے میں نے عرض کیا وہ یہ ہے کہ فوکس اپنے پہ سے پلیز ہٹائیے اور دوسروں پہ لے جائیے، اور ان کی بات سننے کی کوشش کیجیے، ان کی بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کوئی اس میں کہیں نہ آپ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، نہ ان سے اظہار ہمدردی کر رہے ہیں، نہ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ صرف سن رہے ہیں۔ یہ بات میں بالکل کلیئر کر چوں کہ اس ٹول میں امپلیسٹ ہے کہ آپ صرف سن رہے ہیں اور سمجھنے کی ایک غیر جانبدارانہ کوشش کر رہے ہیں، اپنے جذبات شامل نہیں کر رہے بیچ میں، اور ججمنٹل نہیں ہو رہے، ہو یہ اس نے بڑی غلط بات کہہ دی، یہ اس کو نہیں کہنی چاہیے تھی۔ کچھ نہیں ہے، جو ہے جیسے ہے، آپ صرف سن رہے ہیں، اس کو پروسیس کر رہے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرا ٹول جو انتہائی ضروری ہے لوگوں کو سمجھنے کے لیے، وہ لوگوں سے محبت کرنا۔ میرے خیال میں محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو اللہ نے اس دنیا کو زندہ رکھنے اور قائم رکھنے اور اس دنیا کو چلانے کے لیے بنیادی طور پہ پیدا کیا ہے، اور یہ خود اللہ نے فرمایا بھی ہے کہ ہم نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی ایک دوسرے کے لیے۔ دیکھیے، محبت کو ہم کچھ اور رومانٹک سینس میں لے لیتے ہیں عام طور سے۔ محبتیں تو بہت ہیں، ظاہر ہے ماں باپ کے ساتھ بھی محبت ہے، بچوں کے ساتھ بھی محبت ہے، دوستوں کے ساتھ ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ ہے، ہمسایوں کے ساتھ ہے، کازز کے ساتھ ہے، آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے۔ بے شمار محبتیں ہیں جو ہم لے کے چلتے ہیں اور لے کے چلنی چاہیے، کیونکہ محبت وہ جذبہ ہے جو ہمیں کوئی چیز، کوئی کام اپنی خواہش کے خلاف بھی کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ دیکھیے، جب کوئی ماں رات کے 2 بجے اٹھ کے نیند سے اور اپنے بچے کو دیکھ بھال کرتی ہے تو یہ محبت ہے، ورنہ کس کا جی چاہتا ہے کہ سردیوں میں رات کو 2 بجے اٹھے اپنا آرام خراب کر کے؟ اور یہ اللہ نے پیدا کی ہے، اور یہ اس کا طفیل ہے اور اس کا اعجاز ہے کہ یہ سب کام ہوتے ہیں۔ سو محبت ضروری ہے، اور میں یہاں تک بھی آپ سے اجازت لے کے کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بندوں سے محبت کیے بغیر وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ دعویٰ بے بنیاد ہے۔ یا جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں اور لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، تو مجھے اجازت دیجیے یہ کہنے کی کہ یہ دعویٰ جھوٹا ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ محبت کریں گے لوگوں سے تو لوگوں کی بات سمجھ آئے گی۔ پہلا ٹول میں نے عرض کیا کہ لوگوں کی بات سنیں، اپنا فوکس ختم کر دیجئے کچھ دیر کے لیے، اپنی ذرا ذات کو تھوڑا سا گم کر لیجئے اور لوگوں کی ذات کو آگے کر لیجئے۔ دوسرا ٹول میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں سے محبت کیجیے۔ ہم سب ادھورے اور آدھے اور خام قسم کے لوگ ہیں، انسان ہیں، ظاہر ہے انسان کبھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا ہمارے کچھ نہ کچھ ہر کسی کے مسائل ہیں، کسی کے کچھ ہوں گے، کسی کے کچھ ہوں گے، میرے کچھ اور ہوں گے، آپ کے کچھ اور ہوں گے، مسائل تو ہوں گے، اور یہ مسائل ایسے ہیں جو ہمیں امپرفیکٹ کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ہمدردی کا، نرمی کا جذبہ رکھیں،
اسی کو انگلش میں امپیتھی بھی کہتے ہیں. میں اسے محبت کا نام دے رہا ہوں. امپیتھی سے میں ایک سٹیپ آگے لے کے جا رہا ہوں اسے. امپیتھی سمپلی یہی ہے کہ آپ دوسرے کی جگہ پہ کھڑے ہو کے اس کے پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں. بس اتنی سی بات ہے. محبت ایک ذرا قدم اس لیے آگے ہے کہ یہ اس کی جگہ پہ کھڑے ہو کے اور اس کی بات کو سمجھ کے اور اس کے ساتھ ایک نرم رویہ اختیار کرنے کا بھی نام ہے. تو لوگوں سے محبت کرنا انتہائی اعلیٰ کام ہے. انتہائی، میں کیا کہوں، میں جتنی تعریف اس کی کر سکتا ہوں میں کم ہے اس کی. یہ بس اللہ کا احسان ہے ہم پہ کہ وہ ہمیں محبت کرنا سکھاتا ہے لوگوں سے. اور پھر محبت کے درجے ہیں اور محبت کی بڑی تفصیل ہے، اور یہ طے ہے کہ محبت یہیں سے شروع ہوگی اور محبت بندوں سے شروع ہوگی اور اس کے بعد اگلی کسی سٹیج پہ پہنچے گی. ان سے شروع ہوئے بغیر ڈائریکٹ وہ کسی بڑے عرفہ والا مقام پہ نہیں پہنچ سکتی. تو دوسرا ٹول میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں. ایک یہ ہے کہ اپنی ذات کا فوکس ذرا کم کر دیجئے، دوسروں کی ذات کا فوکس بڑھا لیجئے. دوسرا یہ ہے کہ لوگوں سے محبت کرنے کی کوشش کیجیے. جب آپ یہ دو کام کریں گے تو آپ کو لوگوں کی باتیں سمجھ آنے لگیں گی، ان کے مسائل سمجھ آنے لگیں گے، ان کی جو بھی ان کے ذہن میں چل رہا ہے، یہ ان کا اگر آپ کے ساتھ رویہ ہے یا اوروں کے ساتھ رویہ ہے، وہ آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گا. تیسرا اور آخری ٹول جو اس ایپیسوڈ میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ دو چیزیں کر لیجئے تو اس کے بعد پھر جو آپ مدد کر سکتے ہیں وہ ضرور کر دیجیے. اگین ہم سب کے ظاہر ہے اپنے اپنے کچھ معاملات ہیں، ہم کسی حد تک کچھ کر سکتے ہیں، بعض اوقات نہیں کر سکتے، چاہنے کے باوجود بھی نہیں کر سکتے. اٹس اوکے، اٹس آل رائٹ. لیکن جو کر سکتے ہیں وہ پھر کر دیجیے، چاہے وہ بہت تھوڑی سی کوئی اخلاقی مدد ہو، چاہے وہ تسلی کے دو لفظ ہوں. دیکھیے نا، ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے میرا امتحان ہے پرسوں، میرے لیے دعا کیجیے گا میں کامیاب ہو جاؤں. اگر آپ اسے یہی کہہ دیتے ہیں کہ میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، تو اس کا تو بڑا دل بڑا ہو گیا نا. اسے پتہ چل گیا کہ کوئی اور بھی ہے میرے علاوہ جو میرے لیے دعا کرے گا. اتنی سی بات ہے دو لفظوں کی، لیکن اس سے اس کو بڑا حوصلہ ہو جائے گا. یا اسی طرح جب ہم کسی کی غمی میں جاتے ہیں، کہیں کوئی کسی کا عزیز فوت ہو جاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے حوصلہ دیتے ہیں نا، اسے ایک تسلی دیتے ہیں کہ بھئی ہم موجود ہیں، اگر کوئی بھی ہوگا، کچھ بھی ہوگا تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اسی بات سے لوگ بڑے بڑے غموں سے نکل آتے ہیں، بڑی بڑی تکلیفوں سے نکل آتے ہیں. اور یہ ہیلپ اتنی چھوٹی سی دو لفظوں سے لے کے اور باقاعدہ مالی بھی ہو سکتی ہے، جسمانی بھی ہو سکتی ہے، بڑی دور تک برسوں تک بھی ساتھ چل سکتی ہے، مینٹورنگ بھی ہو سکتی ہے، ٹریننگ بھی ہو سکتی ہے. بہت کچھ شکلیں ہیں مدد کرنے کی، لیکن مدد کرنا ضروری ہے. فوکس اپنا کم کرنا، دوسروں کا بڑھانا، محبت کرنا اور کوشش کرنا مدد کرنے کی. یہ 3 ٹولز ہیں جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ جن سے آپ لوگوں سے ریلیٹ کر سکیں اور لوگوں کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ اچھے کر سکیں اور لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو وسیع کر سکیں اور ان میں ایک گہرائی لے کے آ سکیں. میں نے عرض کی تھی کہ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ میری کالنگ زندگی میں مینٹورنگ ہے، اور آپ بھی اپنی کالنگ ضرور ڈھونڈیے. آپ کی زندگی کا یقیناً کوئی پرپس ہے، اللہ پاک نے آپ کو ایسے نہیں بھیجا، یقیناً کوئی مقصد دے کے بھیجا ہے. ڈھونڈیے کیا ہے وہ مقصد. لیکن مینٹورنگ جس سے میں نے اپنا مقصد پایا ہے، مینٹورنگ میں تو یہ چیزیں ویسے ہی انٹیگرل ہیں، لازمی ہیں. اس کے بغیر مینٹورنگ ممکن نہیں ہے. اگر میں کسی شخص کو سمجھ نہیں سکتا، اس کی بات نہیں سنتا اور اس کی بات نہیں سمجھتا، یا میں اس سے محبت نہیں کرتا، یا میں اس کی مدد کرنے پہ راضی نہیں ہوں، تو مینٹورنگ تو نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے اپنا پرپس ڈھونڈیے اور اس میں ڈھونڈیے، آپ کو یقیناً بڑی جگہیں ملیں گی جہاں یہ سارے کام کرنے کی آپ کو گنجائش ملے گی اور آپ کو اللہ پاک بڑا اجر عطا فرمائے گا. اللہ آپ کو بہت خوش رکھے اور بہت کامیاب فرمائے، اور اللہ مجھے اچھی بات کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.